کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں، کل تو دور، ہمیں تو آج کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پلاننگ ہمارے پاس بھی ہے، مگر کس بات کی؟ وہ یہ کہ رات میں کیا کھا کر سونا ہے، صبح اٹھ کر کیا کھانا ہے، کل کیا بنے گا، سنڈے کو کوئی نئی ڈش بن رہی ہے یا نہیں۔ جمعہ تو مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتی ہے، تو بریانی تو چاہیے ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیچ بیچ میں بچوں کے نام پر مینو وغیرہ چینج ہونا تو ضروری ہے۔ الغرض ہفتے میں ایک مسلمان بھائی کی سب سے بڑی پلاننگ ہوتی ہے، وہ یہ ایک نئی ریسپی کی۔ حضرات گرامی، علم کے بغیر نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ حکومت کر سکتے ہیں، نہ قیادت کر سکتے ہیں، نہ ہی زندگی کے کسی میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، علم کی محرومی اس قوم کے اندر، اس امتی کے اندر جس کے نبی پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھو۔ عزیزان گرامی، موجودہ دور میں مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو چیزیں بے پناہ ضروری ہے وہ علم ہے۔ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بد سے بدتر حالات کو سازگار بنایا جا سکتا ہے۔ علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے موجودہ دور میں مسلمانوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ As former President of South Africa, Nelson Mandela has said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ان لوگوں نے دنیا کو فتح کیا۔ اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا چلوں۔ حضرات گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا اور اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے ایک سوال یا نشان کھڑا کر دیا، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی زمین میں اس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو جو زمین میں فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اس سوال کا جواب، اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے اس علم کا جواب نہ دے سکے، اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے ایسا مقابلہ کیا کہ فرشتے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، قدموں میں گر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسانیت کے وجود پر کوئی شرماک لگ رہا تھا تو اس کا جواب علم کے ذریعے دیا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 571 سالوں تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اتنے لمبے ڈسٹینس کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے۔ اس دوران لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، قتل و غارت بالکل عام تھی، شراب کے دیوانے تھے، عورتوں اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی دنیا میں جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ان سب برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھو، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ علم ہی ہر مسائل کا حل ہے، علم سے ہی تمام برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے کسی بھی مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست، جس میں بہت سے کفار قیدی بن گئے، گرفتار ہو گئے۔ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر کچھ مال متعین ہوا اور ایک چیز ایسی بھی متعین ہوئی جس کی مثال دنیا بھر میں کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن قیدیوں کے پاس فدیہ بھرنے کی گنجائش نہیں ہے مگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ آپ اور ہم سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو علم کے ذریعے چھوڑ دیا۔ وہ بھی کون سا علم؟ کیا دین کا علم؟ بالکل نہیں، وہ علم تو توریت کی زبان تھی، وہ علم جو مختلف لینگویج کا علم تھا۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے جو ہمارے لیے
ضروری ہے, وہ ہمیں سیکھنا بھی ضروری ہے. حضرات گرامی, علم کے میدان میں جب تک ہم آگے رہے تب تک ہماری ہی حکومت رہی. اسی طرح آپ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. آپ کے دور خلافت میں 4000 مساجد تعمیر ہوئی. 10 سال 6 ماہ 4 دن کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا, جس میں بڑے بڑے سپر پاور ملک بھی شامل ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے حکومت کے درمیان عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. مکہ شریف سے قریب ایک جگہ سب لوگ تھے. آپ سب سے الگ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک چھوٹی سی لکڑی کے ذریعے زمین کو کھود رہے تھے. کبھی ہنستے اور کبھی مسکراتے تو کبھی روتے. صحابہ کرام نے دیکھا تو تعجب کیا اور پوچھا, امیر المؤمنین کیا بات ہے, آپ کی یہ حالت؟ آپ نے جواب دیا کہ اسلام لانے سے پہلے یہی وہ جگہ ہے جہاں خطاب کا بیٹا عمر اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا. اس وقت میں 4-5 اونٹ بھی نہیں سنبھال پاتا تھا. کبھی کبھی میرے ابو مجھے مارتے اور کہتے تم کیا کر پاؤ گے, مگر آج میں سوچتا ہوں کہ یہی خطاب کا بیٹا عمر 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے. اسی بات نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا. زندہ باد, زندہ باد.